نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب، نماز کی تھی کربلا حسین کامیاب، نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب، نماز کی تھی کربلا حسین کامیاب، نماز پوری زندگی نہ چھوڑی بوتاب، نماز کی تھی کربلا حسین کامیاب۔ کہ صحیح عزاداری وہ ہے جو شریعت کا پابند بنے، اور صحیح شریعت وہ ہے جو عزاداری کا ڈھنگ سکھائے۔ لیکن اس کو مد مقابل لے کے آ جانا یہ بالکل بہت بڑا خوفناک قسم کا ایک مغالطہ ہے جو مومنین کو دیا جاتا ہے کہ نماز کی تو قضا ہے، عزاداری کی قضا نہیں ہے، اس لیے نماز کو پیچھے لے جاؤ، بعد میں جس کا دل کرے بعد میں پڑھ لے، لیکن اس کو نہیں چھوڑنا۔ یہ میں بات واضح کرتا ہوں کہ عزاداری ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اجر و ثواب تمہاری شفاعت کا نتیجہ ہے، اس صورت میں ظاہر ہوگا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نبی اکرم کے پاس بیٹھی ہیں کہ رسالت مآب نے اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر گریہ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، امیر المومنین بھی بیٹھے ہیں، جو ایک مرتبہ جب میرے نبی نے، میرے مولا نے رونا شروع کیا تو بیٹی تھی ایسے قریب آ کے کہتی، بابا جان کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، میرا لال میرے بعد میرے حسین پر یوں ظلم کیا جائے گا، اس کی لاش کو پامال کیا جائے گا، اس کی گردن کو کاٹا جائے گا، اس کو پیاسا رکھ کے ذبح کیا جائے گا، اس کے سر کو نیزے پہ چڑھایا جائے گا۔ تو سیدہ فرماتی ہیں، بابا جان آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں تو کیا اس وقت میرے حسین پہ کوئی رونے والا بھی ہوگا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، بیٹی زہرا اس وقت جو میری بیٹیاں ہوں گی ان کو لوگ قید کر لیں گے، انہیں حسین کے لاشے پہ رونے نہیں دیا جائے گا۔ تو بابا جان میرے حسین پہ کون روئے گا؟ کہا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین پہ ماتم کریں گے، جو تیرے حسین پہ گریہ کریں گے، جو تیرے حسین کے صبر کو زندہ رکھیں گے، عزاداری کریں گے۔ اب جناب سیدہ کہتی ہے، بابا جان جب وہ لوگ میرے بیٹے پر ماتم عزاداری کریں گے، یہ فرمائیں آپ ان کو کیا عطا کریں گے؟ بروز معاشر میرے نبی فرماتے ہیں، بیٹی سب سے پہلے میں انہی کی شفاعت کروں گا۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے جب بابا جان سے یہ سوال کا جواب لیا، اب سیدہ اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کی جانب متوجہ ہوتی ہیں اور مخاطب ہو کے کہتی ہے، میرا لال میرا بیٹا حسن یہ بتاؤ اپنے بھائی کے اوپر رونے والوں کو تم کیا دو گے؟ کہا اما جان میں اگر جنت میں چلا گیا اور میرے حسین پر رونے والا اگر جنت میں داخل نہیں ہوا، میں جنت سے باہر آ جاؤں گا، اور میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے حسین کا رونے والا جنت میں نہ چلا جائے۔ روایت کافی طویل ہے، امیر المومنین نے بھی بتایا، پھر جناب سیدہ نے میں یہ عطا کروں گی، ہماری طرف سے یہ اس کو صلہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عزاداری جیسا عمل اور کوئی عمل نہیں ہے، لیکن یہ ظلم نہ کیا جائے کہ اس کو نماز کے مد مقابل کھڑا کیا جائے۔ نہ ماتم اور عزاداری نماز اور شریعت کی ضد ہے، نہ شریعت عزاداری کی ضد ہے۔ میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں، صحیح عزاداری وہ ہے جو شریعت کا پابند بنائے، اور صحیح شریعت وہ ہے جو عزاداری کا ڈھنگ سکھائے۔ یہاں پر ایک خوبصورت روایت میں اسی موقع کی مناسبت سے پیش کر دیتا ہوں۔ ہم جو بھی کرتے ہیں، روایت سے پہلے مطلب یہ جملہ سن لے، ہم جو بھی آج کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام پہ نوحہ خوانی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، مولا کا مصائب پڑھتے ہیں، یاد کر کے گریہ کرتے ہیں، ہر انداز میں روتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ ذکر شہادت ہے، یہ شہادت کا ذکر ہے۔ لیکن کربلا میں سید الشہداء ذکر شہادت نہیں کر رہے تھے، وہ ادائیگی شہادت کر رہے تھے۔ ادائیگی شہادت
بڑا عمل ہے، ذکر شہادت اس کی نسبت چھوٹا عمل ہے۔ اگرچہ ذکر شہادت کا بھی بڑا اجر ہے، لیکن یہ امام کے عمل کے برابر اگر کوئی سوچے بھی نا تو وہ کفر میں چلا جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام کے عمل کے برابر کسی اور کا عمل ہو جائے؟ لیکن کربلا میں میرے امام ادائیگی شہادت کر رہے تھے، اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ ماتم ہو، وہ نوحانی ہو، وہ گریہ زاری ہو، یہ ذکر شہادت ہے۔ ادائیگی شہادت افضل ہے یا ذکر شہادت افضل ہے؟ یقیناً ادائیگی شہادت افضل ہے۔ یوم عاشور جب زوال کا ٹائم ہوا، وقت ہوا، اور نماز ظہر کا اول وقت آیا، اس وقت میرے مولا کے ایک صحابی ہیں، وہ آگے بڑھے، نام عبداللہ ہے، کتاب کا نام ہے مسوعات و کلمات امام حسین علیہ السلام۔ یہ کتاب اگر دکھا دیں چلے حوالے کے لیے، یہ ضروری ہے۔ یہ جناب اگر آپ اس کو بڑا کر کے دکھا دیں، مسوعات و کلمات الامام الحسین علیہ السلام، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی زبان اطہر سے دنیا میں آمد سے لے کر شہادت تک جتنے جملے بھی نکلے ہیں، کوشش کی گئی ہے کہ اس کو اس میں درج کر دیا جائے۔ تو یہاں پر اسی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت سید الشہداء قربانی پیش کر رہے تھے، ادائیگی شہادت کر رہے تھے، تو میرے مولا کے ایک صحابی ہیں عبداللہ، یہ آ کے ایک سوال کرتے ہیں، میرے آقا مولا میں تھوڑی دیر میں آپ پر اپنی جان قربان کر کے شہید ہو کے آپ کے نانا جان کے پاس، آپ کے بابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن میرے آقا مولا میری حسرت ہے کہ میں آخری نماز آپ کی اقتدا میں ادا کر کے پھر شہید ہوں۔ سید الشہداء نے، ویسے میرے مولا کا یہ اسلوب تھا زندگی میں کہ جس پر بہت راضی ہوتے تھے اس کے لیے یہ ایک دعائیہ جملہ فرمایا کرتے تھے، جس پہ بڑے خوش ہوتے نا پاک امام، اس کے لیے یہ دعائیہ جملہ فرماتے تھے، کیا جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، وہی جملہ جناب عبداللہ جو میرے مولا کے صحابی ہیں ان کے لیے، کہ عبداللہ تو نے نماز کو یاد کیا، جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، اللہ معاشر کو بھی تجھے نمازیوں میں معشور فرما۔ یہ میرے امام کا اسلوب تھا۔ اب کربلا میں میرے امام ادائیگی شہادت کر رہے تھے، ادائیگی شہادت میں جب نماز کا وقت آتا ہے تو میرے امام نے ادائیگی شہادت جو عظیم ترین عمل ہے اس میں وقفہ ڈال دیا۔ آکاش کی آ سے کہو ابھی رک جاؤ، میں پہلے اپنے خالق کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ نماز ہے جس کے لیے میرے امام نے ادائیگی شہادت، جو کہ ذکر شہادت سے افضل اور بڑا عمل ہے، اس کے اندر وقفہ ڈال دیا۔ تو یہ تو میرے امام کی سنت ہے، امام کے عزاداروں کے لیے میرے امام کا یہ پیغام ہے کہ جب ادائیگی شہادت میں نماز کی خاطر وقفہ ڈالنا لازم ہے تو ذکر شہادت میں وقفہ ڈالنا ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ اللہ تعالی ہمیں حسین آقا علیہ السلام کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عزاداری کے ساتھ نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ۔ نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب، نماز کی تھی کربلا حسین کامیاب، نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب، نماز کی تھی کربلا حسین کامیاب، نماز پوری زندگی نہ چھوڑی بھوت